السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ عربیہ کے پلیٹ فارم سے القرآن تجوید و قرأت کلاسز کے ساتھ میں ہوں قاری ساجد محمود رحیمی۔ جیسا کہ آپ نے ہماری پہلی ویڈیوز میں دیکھا کہ ہم حروف تہجی پر بڑی محنت کر رہے ہیں کہ یہ بنیاد ہے اور ہماری بنیاد مضبوط ہو، تو ہم مخارج پڑھ رہے تھے اور مخارج کے ساتھ ساتھ حروف کی ادائیگی۔ تو ہم آپ کے لیے ایسا آسان انداز لائے ہیں اور ایسی کتاب کہ جس میں تصویر کے ساتھ مخارج کی ادائیگی کا بتلایا گیا ہے۔ تو آپ جب اس تصویر کو بھی غور سے دیکھیں گے اور جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ ہمارے 7 مخرج ہو چکے۔ نمبر 1 جوف دہن، نمبر 2 ادنا حلق، وسط حلق، اقصی حلق، نمبر 5 قاف کا مخرج، نمبر 6 کاف کا مخرج، اور نمبر 7 حروف شجریہ جیم شین یا کا مخرج۔ یہ آپ یاد بھی کر چکے ہیں، دہرا بھی چکے ہیں۔ اگر کسی نے ہماری پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے ہمیں فالو کریں، اور کوئی سوال جواب تجوید کے حوالے سے کوئی کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں مخرج نمبر 8۔ مخرج نمبر 8 ضاد کا مخرج ہے۔ یہ ایک ایسا حرف ہے کہ جس کو درست نہ پڑھنے کی وجہ سے کافی اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو درست طریقہ بھی بتائیں گے اور تصویر بھی دکھائیں گے کہ کیسے اس کو ادا کرنا ہے۔ زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑھوں سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب زبان جب ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو زبان کی ایک دائیں سائیڈ ہے اور ایک الٹی سائیڈ ہے۔ تو جو بائیں سائیڈ ہے اس کو کروٹ کہتے ہیں۔ تو جو کہ یہ بائیں سائیڈ سے آسانی سے ادا ہوتا ہے تو اس کو کہیں گے بائیں کروٹ۔ تو بائیں کروٹ اوپر کی 5 داڑھوں کی تصویر یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک ساتھ ان 5 داڑھوں کو یہ سائیڈ لگے گی اور آواز کو منہ میں بھر لینا ہے تو اس سے ادا ہوگا ضاد۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں ضاد 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 ضاد۔ عملی مشق جب ہوگی تو حروف درست تبھی ہوں گے، صرف سمجھنے سے نہیں ادائیگی ہوگی جب تک کہ ان کی پریکٹس نہ ہو۔ تو ضاد 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 ضاد۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں مخرج نمبر 9 لام نون را۔ یہ 3 حرف ہیں، ان کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے۔ حروف طرفیہ، اوپر تھا حروف شجریہ۔ حروف شجریہ اور حروف طرفیہ میں فرق کو واضح رکھنا ہے۔ فرمایا زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ لام ادا ہوتا ہے۔ لام لام۔ مخرج نمبر 10 لام کی جگہ سے لیکن ایک داڑھ کم ہو کر جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ اس سے نون نون نون۔ آخر میں جھٹکا نہیں دینا، نون ایسے نہیں پڑھنا، نون۔ مخرج نمبر 11 زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے اس سے را ادا ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ زبان کی تصویر ہے اور زبان کے کنارے کی پشت یعنی نیچے والی جو سائیڈ ہے اس کا جو آخری حصہ ہے منہ کی طرف والا، جس کو ہم رأس لسان کہتے ہیں، تو نیچے والی سائیڈ جب اوپر کے
تین دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی تو اس سے رو ادا ہوگا، رو 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 رو۔ تو لام نون را ان تھوڑے فرق کے ساتھ پڑھنا ہے، جس کی تصویر میں وضاحت بھی ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ ان تینوں حروف کے مجموعے کو حروف طرفیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد مخرج نمبر 12 ہے، اس کو حروف نطعیہ کہتے ہیں، نطعیہ۔ اب یہ 3 مخرج ہیں، 3 حروف کا ایک ہی مخرج ہے، تا دال تو۔ ایک بات یاد رکھیں کہ تا اور طا کا تعلق آپس میں ہم آواز کا بھی ہے کہ دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ فرمایا زبان کی نوک اب تصویر میں آپ دیکھیں، زبان کی نوک نیچے والی جو زبان کا سائیڈ ہے، اس کے جو آخری کنارہ ہے وہ اوپر والے 2 ثنایا کے پیچھے ٹکرا رہی ہے۔ جب اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے، اس سے تا آپ لگائیں، آپ ساتھ ساتھ پڑھیں تو آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ بالکل آپ تصویر کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ تا 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 دال 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 دال، تو ادا ہوتے ہیں، تو اس کو موٹا پڑھنا ہے، تو تو تو، تا 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 دال تو، تا دال تو، تا دال تو ادا ہوتے ہیں۔ ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ نمبر 1 حروف شجریہ، حرف حافیہ ضاد کو کہتے ہیں، جیم شین یا کو حروف شجریہ کہتے ہیں، لام نون را کو حروف طرفیہ کہتے ہیں، تا دال اور طا کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ آپ ان کو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، حروف نطعیہ کون سے ہیں؟ تا دال طا۔ حروف شجریہ کون سے ہیں؟ جیم شین یا۔ حرف حافیہ کون سا ہے؟ ضاد ہے۔ اس کو حافیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ داڑھوں کو لگتی ہے، اس لیے اس کو حافیہ کہتے ہیں۔ اور حروف طرفیہ لام نون را۔ اس کے بعد مخرج نمبر 13 ہے، حروف لثویہ، حروف لثویہ، حروف لثویہ، مخرج نمبر 13۔ یعنی زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے، اب دیکھیں آپ غور کریں، زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں یعنی کہ جو ثنایا علیہ ہیں، اوپر والے 2 بڑے دانت ثنایا علیہ، ان کے سرے سے لگے گی تو اس سے ثا ادا ہوگا۔ ثا، زبان کا کنارہ نکال کے دیکھیں، ثا 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 ثا، ذال 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 ذال، ضا ثا ذال ضا، اس کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، ضا۔ ان تینوں حروف کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔